अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की हौसला अफजाई करने का साबिक़ रुकन असेंबली टी कृष्णा रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। टीचर्स यूनियनों का कमिश्नर के दफ्तर पर धरना, कई टीचर्स गिरफ्तार। 5 साल बाद सानिया मिर्जा की ग्रैंड स्लैम में रसाई। और अमेरिका में यौम आज़ादी की परेड के दौरान फायरिंग, 6 हलाक, कई जख्मी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस में एक वजीर और एक साबिक़ रुकन असेंबली के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात उस वक्त सामने आ गए जब साबिक़ रुकन असेंबली महेश्वरम टी कृष्णा रेड्डी ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम आयद किया। कृष्णा रेड्डी, जो जीएचएमसी की साबिक़ मेयर भी हैं, ने वजीर तालीम पर मीरपेट इलाके को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वजीर को इंतबा दिया कि इलाका तबाह होते देखकर वो खामोशी से खड़े नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि अगर अपने इलाके के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो मरण व्रत भी रखेंगे। उन्होंने सबिता इंदिरा रेड्डी पर तालाब और स्कूल की ज़मीन पर तजावुज़ात की हौसला अफजाई करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी उनकी पार्टी से एमएलए के तौर पर नहीं जीती थी, वो दूसरी पार्टी से टीआरएस में शामिल हुई हैं। वो सबिता इंदिरा रेड्डी की सरगर्मियों को पार्टी हाईकमान से वाकिफ करवाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम हल्के से और टी कृष्णा रेड्डी ने टीआरएस से मुकाबला किया था, जिसमें सबिता इंदिरा रेड्डी को जीत मिली। उसके बाद वो टीआरएस में शामिल हुई और वजीर का ओहदा हासिल किया। उसके बाद से हल्के में उन दोनों के दरमियान बालादस्ती की लड़ाई जारी है। इस तरह वहाँ 2 ग्रुप्स बन गए हैं। तेलंगाना की मुख्तलिफ टीचर्स यूनियंस ने एक मरतबा फिर तबादले और तरक्कियों के मसले पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर का मुहासिरा करने की कोशिश की। उन्होंने फौरी तौर पर तबादलों और तरक्कियों का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी असातिज़ा को रोकने की कोशिश की, जिस पर कशीदगी पैदा हो गई। टीचर्स यूनियन की मुश्तरका एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एक ज़बरदस्त रैली में सैकड़ों टीचर जमा होकर हैदराबाद में कमिश्नर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर का घेराव किया। उन्होंने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर पुलिस और टीचर्स यूनियनों के कायदीन के दरमियान लफ्जी तकरार हुई, जिसके बाद पुलिस ने यूनियनों के कायदीन और टीचर्स को हिरासत में ले लिया। ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से मौसमी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मरीजों में नज़ला, खांसी और बुखार जैसी अलामत देखी जा रही हैं। अगरचे के मलेरिया और डेंगू जैसी कोई केसेस में काबू में हैं, लेकिन आम बुखार, नज़ला, खांसी और वायरल फीवर और फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम की तब्दीली के बाइस ये बीमारियां लाहक होने का खदशा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मानसून और सर्दियों में वायरल बुखार का आना फितरी है। खास तौर पर गर्मियों के अख्तिताम के बाद मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से वायरल फीवर हो सकता है। शहर के हॉस्पिटल से मौसमी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने अवाम को एहतियात का मशवरा दिया है। टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली रंगारेड्डी ज़िले की बडंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खातून मेयर परिजिता नरसिम्हा रेड्डी और टीआरएस के 2 कॉरपोरेटर्स सुदर्शन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इतवार को उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा का मकतूब सदर रंगारेड्डी ज़िला टीआरएस मंचिरेड्डी किशन रेड्डी को रवाना किया था। उन कॉरपोरेटर्स ने टीआरएस से इस्तीफ़ा पेश करने के बाद पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का के साथ मिलकर दिल्ली रवाना हुए, जहां साबिक़ सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मेयर परिजीता रेड्डी ने कहा कि वो बडंगपेट की तरक्की को यकीनी बनाने की ख्वाहिश के साथ टीआरएस में शामिल हुई थी। तब से आज तक वो पार्टी के हर एक प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा ले रही थी। वो पाबंद, डिसिप्लिन, सियासी और मुकम्मल फर्ज शनासी के साथ पार्टी के लिए काम कर चुकी हैं, मगर चंद मफाद आमला के उनके खिलाफ सरगर्म हो गए हैं, जिसके पेश नज़र वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। दौरा पड़ने की वजह से एक खातून अपने शीरख्वार बेटे पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करमान घाट से ताल्लुक़ रखने वाली भवानी की शादी राजू से हुई थी। 45 दिन कबल खातून ने बेटे को जन्म दिया और वो अपने माँ बाप के मकान में ही थी। खातून दौरा पड़ने के आर्जे में मुब्तला बताई गई है। कल अचानक उसे दौरे पड़ने लगे और वो उसी हालत में अपने शीरख्वार बेटे पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बच्चे की जान चली गई।
شہر کے ایک فنکشن ہال میں باراتیوں کے سامنے آگ لگا کر خودسوزی کی کوشش کرنے والے نوجوان کی دوران علاج موت ہو گئی۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات لنگر ہاؤس کے ایک فنکشن ہال کے پاس پیش آیا تھا۔ اشفاق نامی 19 سالہ نوجوان مقامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس دوران لڑکی کی کسی اور نوجوان سے شادی طے کر دی گئی اور جمعرات کو شادی کی تقریب میں ایک فنکشن ہال میں مقرر تھی۔ پورے مہمان موجود تھے۔ اشفاق کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ہو گئی، وہ برہمی کے عالم میں فنکشن ہال میں داخل ہو گیا اور اس نے وہاں کیروسین چھڑک کر آگ لگا لی اور دلہن کے اسٹیج کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اسے مقامی افراد نے آگ بجھا کر علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں وہ آج علاج کے دوران زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ ضلع نلگنڈے کے نارکٹ پلی علاقے میں پیش آئے سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کی نارکٹ پلی قومی شاہراہ 65 پر آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب پرائیویٹ ٹریولز کی بس نے فلائی اوور پر لاری کو ٹکر دے دی۔ یہ بس حیدرآباد سے کھمم کی سمت جا رہی تھی۔ بس کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں بس اسی سمت سے آنے والے لاری سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے کیمس منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد لاری الٹ گئی، جس کے نتیجے میں حیدرآباد وجے واڑہ روٹ پر تقریباً 1 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو گئی۔ نظام آباد کے آرمور ٹاؤن میں پولیس نے ایک خاتون سارق کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 27,50,000 مالیت کے طلائی زیورات برآمد کر لیے، جس نے یہ زیورات آرمور بس اسٹیشن میں مسافروں سے چراتی تھی۔ کمشنر پولیس نظام آباد نے آج خاتون سارق کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نظام آباد کے اندرا پریادرشنی نگر سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ یادا لکشمی گزشتہ چند دنوں سے آرمور بس اسٹیشن میں خاتون مسافرین کے پاس سے طلائی زیورات اڑا لیتی تھی۔ اس نے 14 معاملات انجام دیے۔ اے سی پی آرمور پربھاکر راؤ کی ٹیم نے پیر کی شام یادا لکشمی کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 55 تولے طلائی زیورات کو برآمد کر لیا، جس کی مالیت 27,50,000 روپے بتائی گئی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان کو غلط انداز میں پیش کرنے والے زی ٹی وی کے اینکر روہت رنجن کی گرفتاری کے دوران 2 ریاستوں چھتیس گڑھ اور اتر پردیش کی پولیس کے درمیان ٹھن گئی اور دونوں ریاستوں کی پولیس نے روہت رنجن کی گرفتاری کے اس کے گھر پہنچ گئے۔ بالآخر نوئیڈا پولیس نے روہت رنجن کو گرفتار کیا۔ چھتیس گڑھ پولیس راہل گاندھی کے ایک بیان کو غلط انداز میں پیش کرنے کے سلسلے میں منگل کی صبح صحافی روہت رنجن کے گھر پہنچی۔ اس کے بعد صبح 5 بجے کے بعد اینکر روہت رنجن نے خود ٹویٹ کر کے چھتیس گڑھ پولیس کے گھر پہنچنے کی اطلاع یو پی کے چیف منسٹر اور پولیس کے اہلکاروں کو ٹیگ کر کے دی اور پوچھا کہ کیا یہ قواعد کے مطابق درست ہے کہ لوکل پولیس کو اطلاع دیے بغیر دوسری ریاست کی پولیس انہیں گرفتار کر سکتی ہے۔ تاہم چھتیس گڑھ پولیس کی ٹیم جو عدالتی وارنٹ کے ساتھ غازی آباد پہنچی اور اینکر کو حراست میں لے لیا، لیکن نوئیڈا پولیس نے اینکر روہت رنجن کے گھر پہنچی اور چھتیس گڑھ پولیس کی تحویل سے اسے چھین لیا۔ نیوز اینکر روہت رنجن کو نوئیڈا پولیس نے نوئیڈا کے سیکٹر 20 پولیس اسٹیشن میں درج ایک معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے اٹھایا ہے، جو تعزیرات ہند کی دفعہ 505 کے تحت آج مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ چھتیس گڑھ پولیس نے دیویندر یادو نامی شخص کی شکایت پر رائے پور کے سول لائنز پولیس اسٹیشن میں روہت رنجن کے خلاف دفعہ 153 مذہب، نسل، مقام وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا، دفعہ 295 کسی بھی طبقے کی مذہب کی توہین کے ارادے سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا ناپاک کرنا سیکشن بشمول مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ زی ٹی وی کے اینکر روہت رنجن نے اپنے ایک پروگرام ڈی این اے میں راہل گاندھی کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا تھا۔ اصل میں راہل گاندھی نے اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا کے کارکنوں کو، جنہوں نے ان کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی، انہیں بچے کہا تھا اور کہا تھا کہ انہیں ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن روہت رنجن نے زی ٹی وی چینل پر یہ تبصرہ ادے پور کے درزی کنہیا لال کے 2 قاتلوں ریاض اتاری اور غوث محمد کے تئیں کانگریس لیڈر کے تبصرے کے طور پر نشر کیا۔ چینل نے غلطی کے لیے معافی مانگی، لیکن کانگریس احتجاج کر رہی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اس سلسلے میں دہلی میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے۔ اجلاس کے بعد متعلقہ کمیٹی کی چیئرپرسن رنجنا دیسائی نے کہا کہ اس میٹنگ میں صرف بنیادی ایشوز پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس دوران اس کے اثرات، دائرے اور آئینی و قانونی پہلوؤں پر بات چیت ہوئی، جبکہ دہلی یا دہرادون میں دوسری میٹنگ 14 یا 15 جولائی کو ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کیے جانے سے متعلق کارروائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
ٹی وی شو بگ باس کے سیزن 16 کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ شائقین اس سال ہونے والے مقابلے میں حصہ لینے والوں کے ناموں کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ بگ باس کا یہ 16واں سیزن ہے اور اس مرتبہ بھی سب کے پسندیدہ سلمان خان شو کی میزبانی کر رہے ہیں۔ بگ باس کا 16واں سیزن 2 اکتوبر سے شروع ہونے والا ہے۔ پچھلے 15 سال سے بگ باس کو شائقین کی طرف سے کافی پیار مل رہا ہے اور لوگ اس شو کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سیزن کے لیے شائقین کو مزید 4 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ 15 سابق ججز، 17 سابق بیوروکریٹس اور مسلح افواج کے 25 ریٹائرڈ عہدیداروں نے بی جے پی کی معطل ترجمان نپور شرما کے خلاف سپریم کورٹ کے حالیہ تبصروں اور مشاہدات پر تنقید کی ہے۔ 117 شخصیات نے اپنے دستخط کے ساتھ 2 صفحات پر مشتمل ایک کھلے خط کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ نپور شرما کی درخواست پر سپریم کورٹ کے جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جے پی پاردیوالا کی بینچ نے تبصرے اور مشاہدات کرتے ہوئے لکشمن ریکھا کو پار کر دیا ہے۔ ڈویژن بینچ نے اپنے تبصرے میں کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے اکیلی نپور شرما ذمہ دار ہے، جو عدلیہ کے اخلاقیات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ ریمارک سب سے بڑی جمہوریت کے عدالتی نظام پر ایک ایسا داغ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے اپنے کروشیائی ساتھی میٹ پارویک کے ساتھ مل کر گیبریلا ڈابروسکی اور جان پیٹرز کی مکسڈ ڈبلز جوڑی کو شکست دے کر ومبلڈن کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ ثانیہ میٹ کی جوڑی نے پیر کو کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا کے جان پیٹرز اور کینیڈا کے گیبریلا ڈابروسکی کو 4-6، 6-3، 5-7 سے شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ثانیہ نے 5 سال بعد کسی گرینڈ سلام سیمی فائنل میں داخلہ حاصل کیا ہے۔ ثانیہ نے پہلی مرتبہ ومبلڈن کے مکسڈ ڈبل سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی ہے۔ امریکہ کے شکاگو سٹی کے مضافاتی علاقے میں یوم آزادی کی پریڈ کے موقع پر ایک بندوق بردار نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک، کم از کم 30 افراد زخمی ہو گئے۔ ہائی لینڈ پارک میں پریڈ کے دوران اچانک فائرنگ کے واقعے سے اس علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور سینکڑوں مارچ کرنے والے افراد، ان کے والدین اور سائیکلوں پر سوار بچے دہشت کے عالم میں فرار ہو گئے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پریڈ شروع ہونے کے چند منٹ بعد ایک بندوق بردار نے پرفیوم کی دکان کی چھت سے پریڈ میں فائرنگ شروع کر دی۔ مشتبہ شوٹر 22 سالہ رابرٹ کریمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہائی لینڈ پارک پولیس کے سربراہ لوجو گیمن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گاڑی کا مختصر پیچھا کرنے کے بعد اسے بغیر کسی مزاحمت کے حراست میں لے لیا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی پر سرکاری زمینوں پر قبضے کی حوصلہ افزائی کرنے کا سابق رکن اسمبلی ٹی کرشنا ریڈی نے لگایا الزام۔ ٹیچرز یونینوں کا کمشنر کے دفتر پر دھرنا، کئی ٹیچرز گرفتار۔ 5 سال بعد ثانیہ مرزا کی گرینڈ سلام میں رسائی اور امریکہ میں یوم آزادی کی پریڈ کے دوران فائرنگ، 6 ہلاک، کئی زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔